بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بے حد خوبصورت تھا۔ شاید موسم کی خوبصورتی کا اثر تھا کہ ہمیشہ پرسکون طریقے سے بہنے والا دریا آج بپھرا ہوا تھا۔ کچھ روز پہلے شدید بارشیں ہوئی تھیں اور انہی بارشوں کی وجہ سے دریا کی سطح کافی بلند ہو چکی تھی۔ اس کی اونچی اونچی لہریں اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو بہا لے جانے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ دریا خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک بھی تھا۔ شام کا وقت ڈھلنے کے قریب تھا جب اسی دریا کے عین سامنے کی جانب سے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ اس کے قدموں میں عجیب سی شکستگی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی افسردگی تھی جیسے اس دنیا کی رونق نے متاثر کرنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ وہ ٹوٹے ہوئے قدموں سے چلتا ہوا دریا کی جانب جا رہا تھا۔ اس وقت دریا پر صرف اکا دکا افراد ہی تھے۔ دریا میں آئی ہوئی طغیانی کی وجہ سے ویسے بھی لوگ اب اس جانب آنے کا رخ کم ہی کر رہے تھے۔ اگر کوئی لوگ آتے بھی تو دریا سے کم فاصلے پر ہی ارد گرد کے ماحول کا لطف اٹھا کر جلد واپس چلے جاتے۔ مگر نہ جانے یہ نوجوان کیسا تھا جو بلا کسی خوف و خطر کے دریا کی جانب بڑھا ہی چلا جا رہا تھا۔ وہ خالی ہاتھ تھا۔ اس کی عمر 20 سال کے قریب تھی۔ چلتے چلتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو صاف کیے۔ اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ چلتے چلتے وہ عین دریا کے کنارے پر جا پہنچا۔ خاموشی سے دریا کو دیکھتے ہوئے وہ نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں موت کی سی سختی نمودار ہو چکی تھی۔ تبھی وہ ایک دفعہ پلٹا اور اس نے اپنے پیچھے نظر آتے ہوئے پورے شہر کو دیکھا۔ شہر کی رونق ویسی ہی تھی، اگرچہ یہ دریا شہر کے آبادی سے بے حد فاصلے پر تھا، مگر وہاں سے مڑ کر دیکھنے پر عمارتیں چھوٹے چھوٹے نقطوں کی شکل میں نظر آتی تھیں۔ یہ نوجوان بھی خاموشی سے اس منظر کو دیکھے گیا۔ اس کا دل ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ تبھی اچانک وہ پلٹا اور اس نے دریا کی جانب دیکھتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ خود کو دریا کی لہروں کی سپرد کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک ٹھنڈی گہری سانس لی۔ شاید وہ دریا میں کودنے کے لیے اپنی ہمتیں جمع کر رہا تھا۔ دریا کی لہریں ویسے بھی شور مچاتی بہتی جا رہی تھی۔ جس لمحے وہ نوجوان دریا میں چھلانگ لگاتا، اسی لمحے اس کا وجود نظر آنا بند ہو جاتا۔ دریا اس قدر تیزی کے ساتھ بہہ رہا تھا۔ اس نوجوان نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بینچی اور اپنی آنکھیں کھول کر ایک نظر اس دریا کو دیکھنا چاہا، جس میں اب اگلے پل وہ اپنے آپ کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ لیکن اسی پل عجیب واقعہ ہوا۔ اس نوجوان کی آنکھوں نے ایک ایسا منظر دیکھا جس نے اس کے ذہن میں طوفان اٹھا کر رکھ دیا۔ لڑکے کو دریا کے اندر دور سے ایک سیاہ رنگ کی چیز بہتی ہوئی اپنی جانب آتی ہوئی نظر آئی تھی۔ لڑکا حیرانی سے اس سیاہ چیز کو دیکھنے لگا۔ اسے لگا جانور کی لاش دریا میں تیر رہی ہے یا پھر کسی درخت کا کٹا ہوا تنا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ سیاہ چیز بہتی ہوئی لڑکے کے نزدیک آ پہنچی تو وہ لڑکا بری طرح سے چونک اٹھا۔ وہ سیاہ چیز نہ تو کوئی لکڑی کا تنا تھا اور نہ ہی کسی جانور کا لاشا، بلکہ وہ ایک نوجوان لڑکی کی لاش تھی جو پانی کے زور پر بہتی ہوئی اس نوجوان کی طرف چلی آ رہی تھی۔ وہ نوجوان حیرت سے اپنی جگہ پر ساکت رہ گیا، نہ جانے اسے کیا ہوا۔ ساتھ ہی لڑکی کی لاش دریا کی لہروں کے زور سے اس کے پاس سے بہتی ہوئی جانے لگی۔ اس نوجوان نے یکلخت اپنا ہاتھ پانی کے اندر ڈالا اور بازو سے پکڑ کر اس لڑکی کی لاش کو پانی سے باہر گھسیٹ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نوجوان لڑکی کی لاش دریا کے باہر گھاس کے اوپر پڑی تھی۔ نوجوان حیران تھا کہ نہ جانے اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ وہ تو خود دریا میں کود کر اپنی جان دینا چاہتا تھا، مگر اس نے دریا میں بہہ کر آنے والی ایک لڑکی کی لاش کو کیوں باہر نکال دیا؟ لڑکی بے حد خوبصورت تھی، اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا۔ لڑکی کو غور سے دیکھتے ہوئے نوجوان کو نہ جانے کیوں افسوس سا ہوا کہ اس لڑکی نے اپنی جان کیوں دی۔ تبھی اچانک لڑکی کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ وہ لڑکا لپک کر آگے بڑھا اور اس کی ناک کے آگے اپنی 2 انگلیاں رکھ کر سانسیں محسوس کرنے لگا۔ وہ بے حد مدم سانسیں لے رہی تھی۔ لڑکے نے پرجوش ہو کر اس کے ہاتھوں کی نبض دیکھنی چاہی تو حیران رہ گیا۔ نبض چل رہی تھی، اگرچہ کہ وہ بے حد مدم تھی، تاہم لڑکی زندہ تھی۔ شدید حیرت نے اس لڑکے کو آ گھیرا تھا۔ جس قدر تیزی سے بہہ رہا تھا اور اس کی لہروں میں طغیانی آئی ہوئی تھی، اس لڑکی کا زندہ بچنا بے حد حیران کن تھا۔ نہ جانے وہ کہاں سے بہتی ہوئی یہاں تک آ رہی تھی۔ لڑکے کے دل میں عجیب و غریب خیالات سر اٹھانے لگے۔ اس نے لڑکی کو الٹا لٹایا اور اس کی کمر پر دباؤ ڈال کر پیٹ میں جمع شدہ پانی نکالنے لگا۔ 2-3 بار دباؤ ڈالنے سے لڑکی کے پیٹ میں اٹکا ہوا پانی زوردار طریقے سے باہر نکل آیا تو وہ لڑکی کھانستے ہوئے اٹھ بیٹھی۔
وہ زندہ تھی اور اب بری طرح سے کھانستے ہوئے آس پاس کا جائزہ لے رہی تھی۔ شاید وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ زندہ کیسے بچ گئی۔ وہ نوجوان بھول ہی گیا کہ وہ تو دریا میں خودکشی کرنے کے ارادے سے آیا تھا۔ بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے وہ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے بے انتہا حسن نے اس نوجوان کو متاثر کیا تھا اور اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا بس وہ یہاں خاموشی سے بیٹھے اس حسین لڑکی کو دیکھے جائے، مگر وہ لڑکی پریشان کن نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اپنا لباس درست کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے سیاہ لمبے بال بھیگ کر اس کے وجود کے ساتھ چپک گئے تھے۔ اس لڑکی نے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی موجود نہ تھا۔ اس لڑکی کو کس کے حوالے کرتا؟ لڑکی صحت مند بھی لگ رہی تھی۔ اس نوجوان نے لڑکی کو مخاطب کیا اور کہنے لگا، اجنبی عورت، آخر کیا وجہ ہے کہ تمہارا وجود مجھے اس دریا میں بہتا ہوا ملا ہے؟ کیا تم خود کسی حادثے کا شکار ہو کر اس دریا میں گر گئی تھی، یا تمہیں کسی نے دھکا دے کر اس میں گرایا، یا پھر بالکل ہی کوئی اور بات ہے کہ تم نے خود اس دریا میں گر کر اپنی جان لینے کی کوشش کی تھی؟ لڑکے کے سوال پر وہ لڑکی حیرانی بڑی نظروں سے اس نوجوان کی جانب دیکھنے لگی۔ اس لڑکی نے اپنا سوال دوسری مرتبہ دہرایا۔ تب تک اس لڑکی کی حالت بھی سنبھل چکی تھی۔ اس نے خود پر قابو پا لیا تھا۔ اس نے اپنے آس پاس دیکھا اور پھر نوجوان لڑکے کو، پھر اس نے خود پر قابو پا کر کہنا شروع کیا، نہیں اجنبی، میں نے اس دریا میں اپنی مرضی سے چھلانگ نہیں لگائی، اور نہ ہی کسی حادثے کی وجہ سے میں اس پانی کی نظر ہوئی، بلکہ میرا چچا جس نے مجھے بچپن سے لے کر آج تک پالا تھا، وہ میری شادی اپنے بدکماش بیٹے سے کروانا چاہتا تھا۔ جو میں نے انکار کیا تو وہ شدید طیش میں آ گیا اور اس نے مجھے اس دریا میں دھکا دے دیا۔ میرے والدین تو عرصہ ہوا مر چکے ہیں، کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے، میں اکلوتی ہی تھی، مگر چچا نے مجھ سے بھی جان چھڑوانا چاہی۔ نہ جانے قسمت کو کیا منظور تھا کہ اتنے شدید طغیانی کے باوجود میں اس دریا میں بہتے ہوئے زندہ بچ گئی، اور تم نے مجھے دریا سے باہر نکال دیا۔ یقینی بات ہے کہ اگر تم مجھے دریا کے پانیوں سے باہر نہ نکالتے تو کچھ ہی وقت کے بعد میں مر جاتی، کیونکہ میرے اندر خود میں اتنی سکت نہ تھی کہ میں تیر کر اس دریا سے باہر نکل آتی۔ دریا کی لہریں مجھے کسی تنکے کی طرح بہائے چلے جا رہی تھی۔ وہ لڑکی اس نوجوان کی بے حد شکر گزار ہو رہی تھی۔ وہ نوجوان جو خودکشی کرنے کے ارادے سے اس دریا کے پاس آیا تھا، اس کے چہرے پر خوشی نمودار ہو گئی۔ کچھ دیر تو وہ نوجوان خاموش رہا اور پھر اس لڑکی کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نہ جانے میں نے تمہیں پانی سے نکال کر کیوں بچایا، میں تو خود یہاں پر خودکشی کے ارادے سے آیا تھا، مگر اب میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے کر جانا چاہتا ہوں اور تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تمہیں میری پیشکش قبول ہے؟ اگر ہاں تو ابھی ہم دونوں نکاح کر کے میاں بیوی بن جائیں گے۔ تمہارا رہنے کا کہیں ٹھکانہ نہیں، تم میرے ساتھ چل کر میرے گھر میں رہ سکتی ہو۔ مجھے بھی زندگی نے بے حد مایوس کر رکھا ہے اور مجھے جینے کی وجہ مل گئی ہے۔ وہ لڑکی بری طرح سے چونک کر اس نوجوان کو دیکھنے لگی۔ وہ ایسے پھٹی پھٹی نظروں سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس لڑکی کو چڑچڑی سی آ گئی۔ تبھی وہ لڑکی مسکرائی اور کہنے لگی، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی، تم میرے مسیحا ہو، تم نے میری جان بچائی ہے، میں پوری زندگی تمہاری خدمت کرنا چاہتی ہوں، مجھے تمہاری نکاح کی پیشکش قبول ہے اور میں تمہارے ساتھ تمہارے گھر بھی جانے کو تیار ہوں۔ یہ نوجوان خوشی سے بے قابو ہونے لگا تو اس نے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا، اسے اٹھا کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ وہ خوش تھا کہ اب اسے زندگی کا مقصد مل گیا ہے۔ وہ جو اپنی زندگی سے سخت بیزار تھا اور اپنی جان لینا چاہتا تھا، جس دریا پر کھڑے ہو کر وہ خودکشی کرنا چاہتا تھا، اسی دریا نے اسے زندگی جینے کا ایک سہارا مہیا کر دیا تھا۔ اس لڑکی کی خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے یہ لوگ دریا سے دور جانے لگے۔ وہ لڑکا نہیں جانتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ اپنی زندگی کی سب سے بڑی مصیبت لے کر جا رہا ہے۔ گھر پہنچنے سے پہلے ہی اس لڑکی نے مسجد میں جا کر مولوی کے ہاتھوں اپنا اور اس نوجوان لڑکی کا نکاح پڑھا لیا۔ نوجوان خوش تھا، لڑکی بھی بہت مطمئن نظر آ رہی تھی، مگر بربادی اس نوجوان کے تعاقب میں تھی۔ چند دن بالکل خاموشی سے گزر گئے۔ چند روز بعد مصر کی گلیوں میں خوشیوں بڑی آوازیں سنائی دے رہی تھی، کیونکہ آسمان بادلوں سے لدا ہوا تھا اور جلدی موسلا دھار بارش ہونے والی تھی۔ بچے اچھلتے کودتے ہوئے ایک دوسرے کو بارش ہونے کی اطلاع دے رہے تھے۔ اسی دوران مصر کے محل کے دربار میں سلطان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح رعب اور جلال نظر آ رہا تھا۔ ان کے سامنے دربار میں کئی افراد بیٹھے تھے جو اپنا اپنا مسئلہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ سلطان باری باری ان سب کو اپنے پاس بلاتے جا رہے تھے۔ جو فریادی مل سے رخصت ہوتا اس کے چہرے پر اطمینان ہی اطمینان ہوتا۔ فریادی ختم ہونے کے قریب تھی، صرف اکا دکا افراد ہی دربار میں رہ کے تھے۔ جب یہ اچانک
دربار کے دروازے پر ایک شور و گل نمودار ہوا۔ سلطان نے اچانک چونک کر دربار کے دروازے کی جانب دیکھا۔ وزیر اور دربار میں موجود دوسرے افراد بھی اسی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ شور کی آوازیں مسلسل بلند ہو رہی تھیں۔ تبھی لوگوں کا ایک ہجوم دربار سے اندر داخل ہوا۔ ان کی حالت دیکھ کر سلطان کو اندازہ ہوا کہ باہر تیز بارش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ وہ سب کے سب بھیگے ہوئے تھے۔ ان کے جوتے کیچڑ سے آلودہ تھے اور ان کے سفید لباسوں پر بھی مٹی کے جا بجا نشانات تھے۔ وہ 4 افراد کا گروہ تھا۔ سلطان انہیں دیکھ کر بری طرح سے چونکے۔ ان چاروں نے ایک نوجوان سے لڑکے کو پکڑا ہوا تھا اور اسے گھسیٹتے ہوئے دربار کے اندر لا رہے تھے۔ وہ نوجوان اپنا پورا زور لگا رہا تھا تاکہ خود کو ان لوگوں کی گرفت سے آزاد کروا سکے، مگر وہ چاروں بڑی عمر کے تھے اور موٹے تازے تھے۔ وہ نوجوان دبلا پتلا سا تھا اور ان کے مقابلے میں ایک اکلوتا تھا، اس لیے جیت ان چاروں کی ہو رہی تھی۔ گھسیٹتے ہوئے وہ چاروں افراد اس نوجوان کو عین سلطان کے سامنے لے گئے۔ سلطان حیران تو تھے، لیکن انہیں بے حد ناگواری محسوس ہوئی۔ تبھی انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ان چاروں افراد کو مزید دنگا فساد کرنے سے روکا۔ چھوڑ دو اسے، یہ جو کوئی بھی ہے اور اس نے کیا جرم کیا ہے، اور تم لوگ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے کر آ رہے ہو۔ کسی انسان کے ساتھ اس طرح کا سلوک روا نہیں رکھنا چاہیے۔ سلطان بات کرتے جا رہے تھے اور غور سے ان چاروں افراد کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کے چہروں پر ایسے بے چینی پھیل رہی تھی جیسے وہ سلطان کو کچھ بتانا چاہ رہے ہوں۔ سلطان نے اپنی بات ختم کر دی اور ان میں سے ایک نسبتاً سمجھدار دکھنے والے آدمی کو اشارہ کیا۔ تم بتاؤ، تم لوگ اس شخص کو لے کر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ سلطان کی بات پر وہ شخص اچانک پھول کر کپا ہو گیا۔ اس نے فخری انداز میں اپنے تینوں ساتھیوں کی جانب دیکھا کہ سلطان نے اسے سمجھدار جان کر بات کرنے کے لیے مخاطب کیا ہے۔ پھر اس نے سلطان کو دیکھا اور کہنے لگا، کیا بتاؤں سلطان، یہ آج کل کی نسل نے تو زندگی اور موت کو مذاق سمجھ کے رکھ لیا ہے۔ یہ جس نوجوان کو ہم پکڑ کر آپ کے پاس لائے ہیں، یہ بھی ایسا ہی ایک نوجوان ہے جس کے نزدیک خدا کی دی ہوئی نعمت کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ اس نعمت سے جان چھڑانا چاہتا ہے۔ اس نوجوان کو آج ہم سب نے دریا کے کنارے سے پکڑا ہے۔ میں اور میرے یہ ساتھی دریا میں مچھلی پکڑنے کی غرض سے آج وہاں پہنچے تھے، مگر دریا میں اس قدر طغیانی تھی کہ ہمیں اپنا مچھلی پکڑنے کے خیال ترک کرنا پڑا۔ ہم سب لوگ واپسی کا ارادہ کر ہی رہے تھے، تبھی ہمیں یہ نوجوان نظر آیا۔ یہ اپنے خیالوں میں کھویا دریا کی جانب بڑھا چلا جا رہا تھا، تو ہم نے سمجھا شاید یہ دریا کے پانی کا لطف اٹھانا چاہتا ہے، مگر جب ہم نے اس کی حالت دیکھی تو ہمیں ذرا شک ہوا۔ یہ خود فراموشی کے سے عالم میں دریا کے عین کنارے پر جا پہنچا تھا۔ تبھی اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دریا میں چھلانگ لگانے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ جب ہمیں محسوس ہوا کہ یہ لڑکا خودکشی کرنے والا ہے تو ہم چاروں لپک کر اس کی جانب بڑھے اور اسے زبردستی پکڑ لیا۔ یہ دریا کے کنارے سے زور آزمائی کرتا ہوا آ رہا تھا کہ کسی طرح ہم اسے چھوڑیں اور یہ دوبارہ سے جا کر دریا میں چھلانگ لگا دے۔ اب آپ یہ بتائیں، اس عمر میں خودکشی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور ویسے بھی خودکشی حرام ہے۔ اس نوجوان نسل کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ اس شخص نے ملامتی نظروں سے نوجوان کو دیکھتے ہوئے اپنی بات مکمل کر لی۔ سلطان فکر مند سے ہو گئے۔ انہوں نے اس شخص کو مخاطب کیا اور بولے، اس نوجوان کے ساتھ ساتھ ہم سب کا بھی صرف اللہ ہی حافظ ہے اور ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، مگر آخر یہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ سلطان نے اس نوجوان کی جانب دیکھا۔ وہ کھوئی کھوئی نظروں سے سلطان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسا خالی پن تھا کہ سلطان کو وحشت سی ہوئی۔ سلطان نے بہتر یہی سمجھا کہ اس سے تنہائی میں بات کی جائے۔ سلطان نے ان چاروں افراد جو اس لڑکے کو پکڑ کر لائے تھے ان کا شکریہ ادا کیا اور انہیں واپس بھیج دیا۔ وہ چاروں اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے خوشی خوشی محل سے باہر چلے گئے۔ پیچھے دربار میں سلطان کے پاس وہ نوجوان اکیلا رہ گیا۔ وہ ابھی تک زمین پر اسی حالت میں پڑا تھا جس میں اسے لانے والے افراد نے پھینکا تھا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، اٹھو نوجوان، سیدھے ہو کر بیٹھو۔ مجھے بتاؤ کہ آخر تم اپنی زندگی سے اس قدر بیزار کیوں ہو کہ تم خدا کی دی ہوئی اس بے مثال نعمت کو یوں ضائع کرنا چاہتے ہو؟ آخر خودکشی کا خیال تمہارے ذہن میں کیوں آیا؟ سلطان کے سوال پر اس شخص نے نظریں اٹھا کر سلطان کو دیکھا۔ اچانک ہی اس نوجوان کی آنکھوں میں پانی بڑھنے لگا۔ یہ وہی نوجوان تھا جو اس لڑکی کو دریا کے کنارے سے لے کر اپنے گھر گیا تھا، مگر آج وہ پھر سے خود کسی کے ارادے سے دریا پر کیوں گیا تھا؟ وہ تو اس لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بے حد خوش تھا۔ سلطان یہ بات نہیں جانتے تھے۔ اس لڑکے نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، اے سلطان، یہ واقعہ آج کا نہیں، لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ تب سے میں اپنی زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ میرے والدین میرے بچپن میں انتقال کر گئے۔ میں نے دوسروں کے ٹکڑوں پر پلتے ہوئے زندگی گزاری ہے۔
جب میں ان لوگوں کے گھروں میں ان کے والدین اور بہن بھائی دیکھتا تو میرا دل جل اٹھتا۔ میں ہمیشہ سے ایک ایسا گھرانہ چاہتا تھا جس میں ماں باپ اور بچے ایک ساتھ رہیں، مگر میری یہ خواہش بھلا کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ جوان ہوا تو مزدوری کرنے لگا، مگر 2 وقت کی روٹی کمانا مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ ناقص نشوونما کی وجہ سے میرے اندر اتنی طاقت ہی نہ تھی کہ میں کوئی بڑا کام کر سکتا۔ زندگی بھر لوگوں کی دھتکار سن کر میں اب تنگ آ چکا تھا اور میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا، مگر میں نے جس لڑکی کو شادی کے لیے پسند کیا اور پیغام بھیجا، اس کے والد نے انکار کر دیا۔ وہ کسی کنگلے اور اکیلے انسان کے ساتھ اپنی بیٹی کا بیاہ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے خود کو مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر مجھے زندگی میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہوتی۔ میری مایوسی بڑھتی جا رہی تھی۔ آخرکار میں نے خود کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اس فیصلے پر عمل کر گزرتا اور شاید اسی روز میری مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا، مگر نہ جانے کیوں اس روز میں ایک دھوکے کا شکار ہو گیا۔ مجھے لگا شاید میں خوش رہوں گا، مگر وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اتنا کہتے اس نوجوان نے پشیمانی سے اپنا سر جھکا لیا۔ سلطان چونک گئے، آخر یہ نوجوان کس دھوکے کی بات کر رہا تھا؟ سلطان نے اسے بار بار پوچھا تو اس نوجوان نے پھر سے بات کرنے کی ہمت جمع کی۔ کہنے لگا، اے سلطان، پچھلی بار جب میں دریا پر خودکشی کے ارادے سے گیا تو وہاں پر ایک لڑکی کی لاش بہہ کر آ رہی تھی۔ میں نے اس لاش کو باہر نکالا، مگر وہ زندہ تھی۔ میں نے ان سے نکاح کی پیشکش کی تو اس نے قبول کر لی۔ ہم نے ایک دوسرے سے شادی کر لی اور میں اسے اپنے گھر لے گیا۔ کچھ دن تو بے حد خوشی سے گزرے، مگر نہ جانے کیوں مجھے اپنی بیوی کی حرکتیں عجیب لگتی ہیں۔ جس رات میں اس کے قریب جاتا ہوں مجھ پر ایک عجیب سا نشہ طاری ہو جاتا ہے۔ میں وہ سب کچھ کرنے لگتا ہوں جو میرے اختیار میں نہیں ہوتا۔ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے کیونکہ زندگی میں میرے لیے کچھ نہیں رکھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے کہ میں کسی سحر زیادہ انسان کی طرح چلتا ہوا دریا کی جانب جانے لگتا ہوں۔ جب دریا کے کنارے پہنچ جاتا ہوں تو اچانک ہی جیسے ہوش آ جاتا ہے۔ آج تو مجھے دریا کنارے پہنچ کر بھی ہوش نہ آیا تھا۔ اگر یہ چاروں افراد مجھے پکڑ نہ لیتے تو میں دریا میں چھلانگ لگا چکا ہوتا۔ حالانکہ میں اپنی زندگی سے اب بے حد خوش ہوں۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ خوشی خوشی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، مگر پتہ نہیں کیوں اس کے قریب جاتے ہی مجھے یہ کیوں خیال آتا ہے کہ مجھے خودکشی کر لینی چاہیے، اور میں اندھا دھن دریا کی طرف بھاگنے لگتا ہوں۔ دن ہو یا رات مجھے وقت کا خیال نہیں رہتا۔ سلطان بری طرح سے چونکے۔ وہ لڑکا جو کچھ بتا رہا تھا اس پر یقین کرنا بے حد مشکل تھا۔ آخر ایک ایسی عورت جسے اس کے شوہر نے دریا برد ہونے سے بچایا تھا، وہ اسے خودکشی پر مجبور کیوں کر رہی تھی؟ وہ بھی اس طرح کہ وہ انسان جو زندہ رہنے کا خواہش مند تھا، وہ اندھا دھن خود کو دریا کے سپرد کرنے کے لیے بھاگنے لگ جاتا تھا۔ سلطان کو اس سارے واقعے کے پیچھے کسی پراسرار چیز کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ سلطان نے اس نوجوان کو پکارا اور بولے، اے نوجوان، میں تمہاری بیوی سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھے اپنے گھر لے جاؤ گے؟ اس سے ملاقات کر کے میں اندازہ کر لوں گا کہ آخر وہ تمہیں خودکشی کے لیے مجبور کیوں کر رہی ہے۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ اس لڑکے نے پہلے تو حیران ہو کر سلطان کو دیکھا، مگر پھر فوراً ان کی بات مان لی۔ اس کے سر پر ویسے بھی کوئی اس کی مدد کرنے والا موجود نہ تھا، اس لیے سلطان تو اس کے لیے گویا رحمت کا فرشتہ بن کر آئے تھے۔ سلطان نے وزیر کو حکم دیا کہ بگھی کو تیار کیا جائے، کیونکہ وہ اس نوجوان کے ساتھ اس عورت سے ملنے کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ بگھی تیار ہو گئی تو وزیر نے آ کر سلطان کو اطلاع دے دی۔ اتنی دیر تک تو وہ نوجوان خاموش ہی بیٹھا رہا تھا۔ سلطان گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ واقعی دنیا اور مافیا سے بے خبر لگتا تھا۔ سلطان نے اسے اٹھایا اور اپنے پیچھے چلنے کا کہا تو وہ خاموشی سے کسی غلام کی طرح سلطان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ سلطان کو اس کی ذہنی حالت پر بھی شبہ ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد سلطان بگھی میں بیٹھے اس نوجوان کے گھر کی جانب روانہ ہو چکے تھے۔ اس نوجوان کا گھر ایک اچھے سے علاقے میں تھا۔ یہ مکان اس نے محنت مزدوری کر کے خود تعمیر کیا تھا، کیونکہ اس کی معاشی حالت اچھی نہ تھی تو مکان کی حالت سے بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی غریب کا گھر ہے۔ ٹوٹا پھوٹا دروازہ تھا اور دیواریں بھی کافی خستہ حال تھیں۔ وہ مکان موسم کی سختی کو برداشت کرنے کے لائق بالکل نہ تھا۔ سلطان نے اس نوجوان کو اشارہ کیا تو وہ آگے بڑھا اور اس نے اپنا دروازہ کھٹکھٹایا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھٹاک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھل گیا۔ دروازے کے عین درمیان میں ایک بے حد حسین نوجوان لڑکی کھڑی تھی۔ سلطان اس نوجوان لڑکی کو دیکھ کر بری طرح سے چونک اٹھے۔ وہ اس نوجوان سے کافی فاصلے پر کھڑے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ جب یہ نوجوان انہیں اندر آنے کا اشارہ کرے گا تو وہ تب بھی اس کے پیچھے اندر داخل ہوگی، لیکن اس لڑکی کو دیکھتے ہی سلطان کے قدم زمین میں جیسے دنس چکے تھے۔
وہ ایک قدم بھی آگے نہ بڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے فوراً سے اپنے سر پر لپٹے ہوئے امامے سے اپنے چہرے کو نقاب سے ڈھانپ لیا، اس سے پہلے کہ نوجوان حسینہ سلطان کو دیکھتی سلطان لپک کر ایک قریبی دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ سلطان جہاں کھڑے تھے وہاں سے اس نوجوان کے گھر کے کھلے ہوئے دروازے کا منظر صاف نظر آتا۔ نوجوان سر جھکائے ہوئے کسی مجرم کی طرح کھڑا تھا، اس کی بیوی دروازہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ جا رہا تھا اور ایک رنگ آ رہا تھا، شاید وہ اپنے شوہر کو سخت سنانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ تبھی سلطان کے کانوں میں اس لڑکی کی آواز پڑی۔ وہ اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی، میرے غلام، تم نے آج پھر وہ کام سر انجام نہیں دیا جس کے لیے میں نے تمہیں تیار کیا تھا؟ کیا تم میری قربت کے خواہاں نہیں ہو؟ کیا تم میرے ساتھ ایک اچھا وقت نہیں گزارنا چاہتے؟ کیا تم جنت کے طلبگار نہیں ہو؟ لگتا تو یوں ہی ہے کہ تم ساری زندگی اسی جہنم میں گزار دینا چاہتے ہو۔ تم سے ایک معمولی سا امتحان بھی نہیں دیا جاتا۔ خود کو قربان کرنے کی ہمت نہ تمہارے اندر کل تھی اور نہ آج ہے۔ تم اس لائق نہیں کہ مجھ جیسی حسین لڑکی تمہارے ساتھ زندگی بسر کرے اور تمہاری زندگی کو جنت بنائے۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں اندر بھی نہ داخل ہونے دوں۔ لڑکی کی آواز ٹھہری ہوئی مگر سخت تھی۔ سلطان نے ذرا سا جھانک کر دیکھا، وہ نوجوان شرمندگی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ وہ اس وقت مکمل خود فراموشی کی حالت میں تھا، یوں لگتا تھا وہ سرے سے بھول ہی چکا ہے کہ وہ سلطان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے مکان میں آیا تھا۔ سلطان کے دیکھتی دیکھتی اس نوجوان نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنی بیوی کے سامنے باندھ دیے، اور پھر جب وہ بولا تو سلطان کو ایسے لگا جیسے اس کی آواز کسی کنویں کی تہہ میں سے آ رہی ہو، اور بالکل غیر حاضر ہو کر بول رہا تھا، میری ملکہ، مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کی دی ہوئی آزمائش پر پورا نہیں اتر پایا، مگر میں جلدی کوشش کروں گا کہ جو حکم آپ مجھے دیں میں اسے پورا کر دوں۔ آخر مجھے یہ بھی تو ثابت کرنا ہے کہ میں آپ کا وفادار ہوں۔ اس وفاداری کو ثابت کرنے کے بدلے آپ مجھے جو حکم دیں گی میں اسے پورا کروں گا۔ وہ نوجوان اب دھیرے دھیرے من منا رہا تھا۔ اس کی بیوی کچھ دیر تو اسے سخت نظروں سے گھورتی رہی اور پھر اچانک سے بازو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے مکان کے اندر لے گئی۔ وہ نوجوان بے جان لاش کی طرح اس کے ساتھ اندر گھسیٹتا ہوا چلا گیا۔ سلطان کا ذہن معاف ہو رہا تھا۔ انہیں ذرا بھی شک نہ تھا کہ وہ نوجوان کسی اور ہی طاقت کے زیر اثر تھا، کیونکہ انہوں نے اس لڑکی کو پہچان لیا تھا۔ وہ نوجوان بے قصور تھا۔ اس کی زندگی ایک ایسی خطرناک عورت کے شکنجے میں پھنس چکی تھی جس کی سنگ دلی کے تو سلطان خود گواہ تھے۔ انہیں یاد آیا قریباً 1 ماہ پہلے اس عورت کو دربار میں لایا گیا تھا۔ گواہ اور ثبوت ساتھ تھے جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ اس عورت نے اپنی بوڑھی ماں کو زہر دے کر قتل کر دیا تھا۔ اس کا باپ پہلے مر چکا تھا اور مزید کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ اس کے آس پڑوس والوں کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی ہر وقت عجیب قسم کے جادوئی کلمات ادا کرتی تھی، کالا علم سیکھنا چاہتی تھی، اور اس کی ماں ہمیشہ اسے نیکی کی تلقین کرتی تھی اور نماز پڑھنے کا کہا کرتی تھی، مگر یہ لڑکی شیطانیت کی جانب راغب ہوتی چلی جا رہی تھی۔ بوڑھی ماں کے بار بار روکنے کی وجہ سے اس نے اسے زہر دے کر مار ڈالا۔ سلطان نے قتل کے جرم میں اس لڑکی کو موت کی سزا سنا دی۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے پھانسی کے تختے پر لٹکایا۔ اس لڑکی کو پھانسی دے دی گئی اور اس کی لاش سمندر میں بہا دی گئی، کیونکہ وہ لڑکی مسلمان نہ تھی۔ وہ عرصہ ہوا اپنا مذہب تبدیل کر چکی تھی، اس لیے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفنانے کے لیے سلطان کا دل راضی نہ ہوا۔ مگر آج اس لڑکی کو زندہ اور اپنے سامنے دیکھ کر سلطان حیرت سے ہکا بکا رہ گئے تھے۔ وہ لڑکی نہ صرف زندہ تھی بلکہ ویسے ہی حسین اور صحت مند تھی۔ سلطان حیران تھے، انہیں رہ رہ کر یہی خیال آ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے اس روز پھانسی دیتے وقت انہوں نے صحیح سے جانچ نہ کی ہو اور لڑکی میں زندگی کی رمق باقی رہ گئی ہو۔ مگر وہ لڑکی بے حد خطرناک تھی جس نے اپنی ماں جیسے رشتے کو نہ بخشا تھا۔ وہ اپنے شوہر کو کیسے بخش سکتی تھی؟ نہ معلوم کیوں وہ بھی اس معصوم انسان کے پیچھے پڑی تھی جو پہلے اپنی زندگی سے اس قدر تنگ تھا کہ خودکشی کرنا چاہتا تھا۔ سلطان کو اس نوجوان سے ہمدردی محسوس ہونے لگی۔ انہوں نے بہتر یہی سمجھا کہ خاموشی سے واپس پلٹ جائے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر وہ اس لڑکی سے ملاقات کریں گے تو وہ انہیں پہچان جائے گی، اور عین ممکن تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جاتی۔ مگر سلطان اب اس راز پر سے پردہ اٹھانا چاہتے تھے کہ آخر وہ لڑکی زندہ کیسے بچ گئی، اور اب وہ ایک نوجوان کو خودکشی پر مجبور کیوں کر رہی تھی۔ سلطان خاموشی سے واپس محل آئے، مگر آتے ساتھ انہوں نے ایک بے حد اہم کام کیا۔ انہوں نے وزیر کو اپنے پاس بلایا، اور جیسے وہ سلطان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا، سلطان نے اسے حکم دیا، اے وزیر، کیا تمہیں وہ نوجوان یاد ہے جسے آج صبح 4 لوگ گھسیٹتے ہوئے لے کر آئے تھے؟
یہ کہتے ہوئے کہ وہ دریا میں کود کر خودکشی کرنے والا تھا۔ وزیر نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ جی ہاں اے سلطان، مجھے وہ نوجوان اچھی طرح سے یاد ہے۔ آخر اس بدقسمت نوجوان کا کیا ہوا؟ آپ اسے لے کر اس کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اس کے گھر کی جانب گئے تھے۔ وزیر کے سوال پر سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور وزیر کو دیکھ کر کہنے لگے، میں اس کا مسئلہ حل نہیں کر پایا کیونکہ اس کے گھر میں نے ایک بے حد عجیب منظر دیکھا ہے۔ میں تمہیں اس کے متعلق ضرور بتاؤں گا، اگر اس سے پہلے تم میرا ایک کام کرو، چند سپاہیوں کو اس دریا کے آس پاس تعینات کر دو کہ جب بھی کبھی وہ نوجوان دریا کے پاس خودکشی کرنے کے لیے پہنچے تو اسے خودکشی نہ کرنے دے بلکہ زبردستی پکڑ کر محل میں لے آئے۔ وہ نوجوان اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہوتا، نہ جانے کس چیز کے زیر اثر وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس بات کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ سلطان نے وزیر کو اچھے طریقے سے بات سمجھا دی تو سر ہلاتے ہوئے پلٹ گیا۔ جلدی آ کر اس نے سلطان کو بتایا کہ اس نے چند پھرتیلے سپاہیوں کو دریا کے اوپر پہرے دینے پر متعین کر دیا ہے۔ رات گہری ہونے والی تھی مگر سلطان کو کسی پل قرار نہ آ رہا تھا۔ وہ بےتابی سے ادھر ادھر ٹہل رہے تھے۔ مردہ لڑکی اچانک زندہ کیسے ہو گئی تھی اور وہ اپنے اچھے خاصے عقل مند شوہر کو مرنے پر کیوں مجبور کر رہی تھی؟ یہ وہ سوال تھے جس کا جواب جاننے کے لیے سلطان بے حد بے قرار تھے۔ آخرکار سلطان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے اور جان کر رہیں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ سلطان بےتابی سے رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ انہوں نے عشاء کی نماز ادا کی اور دیگر ذکر و اذکار کیے۔ جب انہوں نے اپنا جبہ پہنا اور اپنا بیس تبدیل کیا تو رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا۔ گہری رات چاروں جانب اپنے پر پھیلا چکی تھی۔ مصر کے مکین اپنے اپنے گھروں میں سکون سے سو رہے تھے۔ سلطان خاموشی سے محل سے باہر نکل آئے۔ ان کا رخ اسی نوجوان کے گھر کی جانب تھا۔ وہ جانتے تھے کہ رات بہت سے رازوں کو افشا کر دیتی ہے۔ اگر تو ان کی قسمت اچھی ہوئی تو وہ آج کوئی نہ کوئی اشارہ پا لینے میں کامیاب ضرور ہو جائیں گے۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ گھر کے اندر سے کوئی آہٹ نہیں آ رہی تھی، بالکل خاموشی تھی۔ سلطان کو ذرا سی مایوسی ہوئی، شاید انہوں نے دیر کر دی تھی۔ پھر انہوں نے قریبی پڑا ہوا پتھر اٹھایا اور مکان کے اندرونی سمت میں اچھال دیا۔ رات کے سناٹے میں پتھر کے صحن میں گرنے کی زوردار آواز آئی اور اندر ایسے کھڑکھڑاہٹ ہونے لگی جیسے کوئی نیند سے جاگ گیا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور کسی نے جانگ کر باہر دیکھا۔ سلطان نے خود کو ایک درخت کی اوٹ میں چھپا رکھا تھا۔ دروازہ کھولنے والی عورت وہی نوجوان حسینہ تھی مگر باہر کوئی نہ تھا۔ پھر وہ اچانک پلٹی اور دروازہ بند کر کے اندر چلی گئی۔ سلطان چاند کی روشنی میں دیکھ رہے تھے کہ اس کی آنکھیں گہرے نیند کے خمار میں تھیں۔ شاید وہ نیند سے اٹھ کر دروازہ کھولنے آئی تھی۔ ابھی تک تو سلطان کو اپنی چال کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہ آ رہی تھی مگر تبھی وہ چونک گئے۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر کھلا تھا۔ اس بار بھی کھلے دروازے سے جس انسان نے باہر قدم رکھا وہ وہی لڑکی تھی۔ اس نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا تھا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں ایک مشل بھی تھی۔ مشل ہاتھ میں تھامے وہ گلی میں ایک طرف کو چلنے لگی۔ سلطان شدید حیران تھے کہ آخر اس لڑکی کو اچانک کیا ہوا تھا اور وہ رات کی اس پہر مشل لے کر کہاں جا رہی تھی، مگر سلطان کو اس چیز کا کچھ اندازہ ضرور تھا۔ انہوں نے خاموشی سے اس لڑکی کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ دبے قدموں سے وہ اس نوجوان حسینہ کا پیچھا کرتے مختلف گلیاں مڑتے چلے جا رہے تھے۔ اس لڑکی نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے قدم نہ روکے تھے۔ وہ انتہائی تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ تبھی اچانک وہ ایک کھنڈر کے سامنے جا کر رک گئی۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں آس پاس تباہ شدہ مکان اور دکانیں تھیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہودیوں نے مسلمانوں کی املاک کو تباہ کر کے شدید نقصان پہنچایا تھا۔ تب سے اب تک ان جگہوں کو آباد نہیں کیا جا سکا تھا۔ سلطان حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ ایک نوجوان لڑکی کا رات کی اس پہر ایسی برباد جگہ پر کیا کام تھا۔ مشل کی روشنی میں سلطان نے دیکھا اس لڑکی نے آس پاس کا جائزہ لیا اور خاموشی سے ایک کھنڈر نما مکان کے اندر داخل ہوگی۔ سلطان بنا جاب پیدا کیے اس کھنڈر کے پاس جا کر کھڑے ہو گئے۔ لڑکی مشل لے کر کھنڈر کے اندر بڑھ رہی تھی۔ سلطان کو باہر سے بھی اندر مشل کی روشنی صاف نظر آ رہی تھی۔ سیاہ لباس میں سلطان بالکل اندھیرے کا حصہ معلوم ہو رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وہ لڑکی انہیں نہ دیکھ پائے گی۔ سلطان بھی دبے قدموں اس کھنڈر میں لڑکی کے پیچھے داخل ہو گئے۔ کھنڈر کا ایک ٹوٹا پھوٹا سا دروازہ تھا جس نے اسے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ اس دروازے میں سے گزر کر سلطان اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر ان کے ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا۔ مشل ایک دیوار پر ٹنگی تھی اور اس کی وحشت ناک سی روشنی کمرے جیسی ایک جگہ کو دیکھنے لائق بنا رہی تھی۔ اس کمرے کی دیواروں پر
خون سے جا بجا عجیب قسم کے الفاظ لکھے ہوئے تھے، کچھ بڑے کچھ چھوٹے دائروں اور مختلف شکلوں کی صورت میں لکھے ہوئے یہ الفاظ سلطان کو دہشت زدہ کر رہے تھے۔ کمرے کے عین بیچوں بیچ پتھر سے بنی ہوئی ایک بے حد بڑی مورتی رکھی ہوئی تھی۔ اس مورتی کا سر کسی بیل جیسا تھا۔ سلطان نے اسے ایک لمحے میں پہچان لیا۔ وہ مورتی ایک بڑے شیطان کی تھی، مگر جو بات سب سے زیادہ سلطان کو دہشت زدہ کر گئی وہ اس مورتی کے عین سامنے بیٹھی ہوئی وہی نوجوان حسینہ تھی۔ اس نے اپنی چادر اتار پھینکی تھی اور اس کے سیاہ بال اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ نہ جانے کہاں سے اس نے ایک چاقو برآمد کر لیا۔ اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا اور انگوٹھے پر ایک کٹ لگایا۔ انگوٹھے سے خون کا فوارہ سا پھوٹ پڑا۔ اس لڑکی نے اس خون کو اپنے ماتھے کے اوپر ایک نشان بنانے کے لیے استعمال کیا۔ سلطان پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کمرے میں چاروں جانب انسانی ہڈیاں بکھری ہوئی تھی، مگر جو چیز سب سے زیادہ حیران کن تھی وہ اس مورتی کے ساتھ رکھی ہوئی انسانی کھوپڑیاں تھیں۔ سلطان نے ان کی تعداد گنی، وہ 3 تھی۔ 3 کھوپڑیاں اس مورتی کے ساتھ ترتیب وار رکھی ہوئی تھیں۔ تبھی سلطان بری طرح سے چونکے۔ وہ لڑکی زیر لب بڑبڑا رہی تھی۔ اس کی بڑبڑاہٹ کمرے کے پورے اسرار ماحول کو مزید سنگین کر رہی تھی۔ سلطان کا وہاں کھڑے رہنا 2 بار ہو گیا، مگر وہ مجبور تھے۔ انہیں آج اس لڑکی کا راز جان کر رہنا تھا۔ سلطان نے غور سے سنا۔ وہ لڑکی بڑبڑاتے ہوئے کہہ رہی تھی، اے میرے قدیم زمانے کے آقا، جو کچھ میں نے آپ کی پرستش کر کے پایا ہے میں نے اپنے مذہب میں کبھی نہ پایا تھا، سوائے بھوک اور تنگی کے۔ میری ماں نے مجھے کچھ نہ دیا۔ ہاں، مگر جب مجھے کاہن نے آپ کی عبادت کرنے کا راز بتایا تو میں نے اپنے مذہب کا چولا اتار پھینکا۔ مجھے وہ بھی 5 وقت کی نماز سے بیر تھا۔ اب میں اپنے حسن کا خراج آپ کے نام پر پیش کرتی ہوں۔ آپ کی عبادت سے جو طاقت مجھے ملی ہے میں اس طاقت کا استعمال کر کے جلدی 100 انسانوں کی قربانی مکمل کر دوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ انسانوں کی ویسی قربانی کو قبول کرتے ہیں جو وہ اپنی مرضی سے دیں۔ آج کے دور میں انسانوں کو مرضی سے اپنی جان لینے کے لیے مجبور کرنا بے حد مشکل ہے، مگر آپ کی اس ادنا کنیز نے اس کو ممکن بنا دیا۔ میں جلدی ایسی کئی انسانی کھوپڑیاں آپ کے چرنوں میں پیش کروں گی جنہوں نے اپنی مرضی سے جان دی ہوگی، اور ان کی قربانی آپ کو طاقتور بنا کر واپس لوٹنے کی مدد کرے گی۔ کمرے میں مشعل کی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور لڑکی مسلسل زیر لب الفاظ دہرا رہی تھی، مگر کمرے کی جامد خاموشی میں اور کچھ نہ تھا۔ نہ تو اس مورتی میں کوئی جنبش ہو رہی تھی اور نہ ہو سکتی تھی، کیونکہ وہ صرف پتھر کا بنا ہوا ایک بت تھا۔ سلطان کو اس لڑکی پر تعصب سا ہوا جس نے اپنے سچے مذہب کو چھوڑ کر اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس شیطان کو اپنا خدا مان لیا تھا۔ سلطان دبے قدموں باہر آئے۔ انہوں نے آسمان پر ستاروں کی ایک مخصوص ترتیب دیکھی۔ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے وزیر کو رات کا جو وقت بتایا تھا ابھی اس میں چند لمحوں کا وقت باقی تھا۔ سلطان کھنڈر کے اندر واپس آئے۔ ان کا ارادہ تھا کہ وہ چند لمحے مزید اس لڑکی کا جائزہ لیں گے، لیکن تبھی اچانک وہ بری طرح سے چونکے۔ لڑکی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اس وقت اس کا رخ سلطان کی جانب تھا۔ وہ خونی نظروں سے سلطان کو گھور رہی تھی۔ نامعلوم کیسے اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کھنڈر میں اس کے علاوہ بھی کوئی اور موجود ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو سلطان گھبرا گئے، مگر انہوں نے اپنے دل کو مضبوط کر لیا۔ وہ ایک شیطانی خدا کی پرستش کرنے والی عورت سے نہیں ڈرتے تھے۔ لڑکی کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ وہ دبے قدموں سے سلطان کی جانب بڑھنے لگی۔ کمرے کی فضا میں گھٹن بڑھنے لگی۔ سلطان محتاط قدموں کے ساتھ واپس پیچھے کی جانب پلٹنے لگے۔ اسی کوشش میں وہ دونوں ہی کھنڈر سے باہر نکل آئے۔ تبھی اس لڑکی نے اچانک سلطان کے اوپر چاقو سے وار کیا۔ کیوں میرے پیچھے پڑ گیا ہے سلطان؟ آخر مجھے میرے مقصد میں کامیاب کیوں نہیں ہونے دیتا؟ تجھے لوگوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے اور دین کی بھی، تو کرتا رہ۔ میرے راستے میں کیوں آتا ہے؟ میرے اور تیرے راستے بالکل الگ ہیں۔ میں جس شیطان کی عبادت کرتی ہوں مجھے اس سے خوشی ملتی ہے، سکون ملتا ہے اور وہ ساری نعمتیں ملتی ہیں جو تیرے رب نے مجھے کبھی نہیں دی۔ اس لڑکی کی آواز میں زہر گھلا تھا اور وہ شرکیہ کلمات بول رہی تھی۔ سلطان کو بے اختیار طیش آ گیا، مگر وہ کمال چلاکی سے لڑکی کا ہر وار ضائع کر دیتے۔ تبھی ایک وار کے دوران اس لڑکی کے ہاتھ سے چاقو سلطان نے چھین لیا اور اس لڑکی کی گردن اپنے بازو میں دبوچ کر خنجر اس کے نرخرے پر رکھ دیا۔ لڑکی کی ساری بہادری ہوا ہو گئی اور اس کی جان پر بن آئی۔ وہ ہکا بکا کھڑی بازی کو پلٹتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے دیکھ لیا کہ اب اس کی جان سلطان کے ہاتھ میں ہے اور رات کی اس تاریکی میں اس کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آنے والا، تو یکا یک اس نے ایک دوسرا حربہ آزمایا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر سلطان اس کی ہر چال سمجھ چکے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی مکر و فریب کا گھر ہے، اس لیے وہ اس لڑکی پر
رحم کھانے والا نہیں تھے۔ سلطان نے اپنے جبے کی جیب سے ایک رسی نکالی اور اس لڑکی کے دونوں ہاتھ سختی سے باندھ دیے۔ اس کا چاقو سلطان نے اپنے لباس میں چھپا لیا اور اسے اپنے سامنے بٹھا دیا۔ لڑکی کی ہر چال ناکام ہو گئی تھی۔ اب وہ تھکے ہارے انداز میں سلطان کے سامنے بیٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے جس شیطان کی پرستش کا وہ دعویٰ کر رہی تھی، اس کی مدد کے لیے وہ بھی نہ آیا تھا۔ سلطان نے اسے مخاطب کیا اور بولے، رات کی اس تاریکی میں تمہاری مدد کوئی نہیں کرے گا۔ ہاں، صرف ایک صورت میں تمہاری جان بخشی جا سکتی ہے کہ اگر تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ سب کچھ تم کیسے کرتی ہو اور کیوں کرتی ہو۔ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پھانسی دے کر دریا برد کیا تھا۔ تم مر چکی تھی، لیکن تم پھر سے زندہ ہو کر واپس کیسے آ گئی؟ لڑکی نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا اور سلطان کو دیکھا۔ وہ ہار مان چکی تھی، اس لیے اس نے سلطان کے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ آپ نے مجھے پھانسی دی، دریا برد کیا، مگر میری خوش قسمتی تھی کہ میری گردن کی ہڈی ٹوٹنے سے بچ گئی۔ میری سانسیں چل رہی تھیں، مگر میں نے کمال مہارت سے اپنی سانسوں کو روک لیا اس وقت تک جب تک آپ نے مجھے دریا میں نہ پھینکا۔ میں عرصہ دراز سے شیطانی کلمات اور جادوئی کلمات سیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں ایک جادو سیکھنے میں کامیاب ہو چکی تھی جس کے تحت میں اپنا سانس کئی گھنٹے تک روک سکتی تھی۔ اس دن بھی میں نے یہی کیا۔ جب آپ کے سپاہی مجھے دریا میں پھینکنے کے بعد واپس چلے گئے تو میں دریا میں بہتے ہوئے کنارے تک جا پہنچی۔ تبھی مجھے کسی نے دریا میں سے کھینچ کر باہر نکال لیا۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ سلطان نے اس سے کہا، کسی نے نہیں ایسا کہو کہ تمہارے موجودہ شوہر نے تمہیں پانی میں سے باہر کھینچ کر نکال لیا اور پھر تم نے اس سے نکاح کر لیا، لیکن اس بدقسمت نوجوان کی قسمت پھوٹی تھی کہ اس نے اپنی زندگی میں خوشیاں بڑھنے کے لیے تمہارا انتخاب کیا۔ تم نے اس سے شادی کرنے کے بعد کیا کیا؟ اس پر ایسا کیا جادو کیا کہ وہ خود اپنی جان لینا چاہتا ہے۔ ہر روز وہ دریا پر اپنے آپ کو مارنے کے لیے کیوں جاتا ہے؟ لڑکی بری طرح چونکی اور ایک دم اس نے اپنا سر اٹھایا۔ سلطان اس کے موجودہ شوہر کے بارے میں آخر کس طرح جانتے تھے؟ سلطان مسکراتی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ وہ لڑکی کچھ دیر تو سلطان کو دیکھتی رہی اور پھر آخر اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ سلطان کو جتنا بے وقوف سمجھتی تھی وہ اتنے نہیں، بلکہ وہ بے حد چالاک اور عقل مند انسان ہے جو اس کی موجودہ رہائش گاہ تک سے واقف تھے۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز میں شکست نمایاں تھی۔ جی ہاں سلطان، مجھے کسی اور نے نہیں بلکہ میرے موجودہ شوہر نے پانی سے باہر نکالا تھا۔ وہ زندگی سے مایوس تھا اور خودکشی کرنا چاہتا تھا، مگر میں نے اس میں زندہ رہنے کی رمق پیدا کر دی۔ وہ خوشی خوشی مجھ سے نکاح کرنے پر تیار تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ میں تو صرف اپنے شیطان کی قربانی کے لیے انسان تلاش کر رہی ہوں۔ میں نے اسے شادی کر لی اور اپنے جادو کی مشق کرنے لگی۔ مجھے اپنے جادو میں اس حد تک کامیابی ہو گئی تھی کہ میں کسی بھی کمزور اعصاب کے انسان کو اپنے بس میں کر سکتی تھی۔ میرا شوہر چونکہ عرصہ دراز سے اسلام سے دور تھا اور اس کے ذہن میں ہمیشہ منفی خیالات بڑے رہتے تھے، اس لیے وہ آسانی سے میرے سحر میں جکڑا جاتا۔ اسے سحر زدہ کر کے میں اسے دریا پر جانے کا حکم دیتی اور ساتھ یہ بھی کہتی کہ بلا خوف و خطر دریا میں کود کر اپنی جان دے دے تاکہ مرنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہو جائے اور زندگی بھر کی مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وہ میرے سحر کے زیر اثر ہر روز یہی کرتا، مگر نہ جانے کیا بات ہی کہ وہ ہر روز ہی زندہ سلامت واپس آ جاتا۔ میں نے اس کے گھر میں رہتے ہوئے اپنی پرستش جاری کی اور میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوتی۔ میں 100 انسانوں کی قربانی دے کر اپنے شیطان کو خوش کرنا چاہتی تھی، مگر نہ جانے کہاں سے تم آ ٹپکے۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھے نہیں چھوڑو گے۔ اتنا کہتے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تبھی فضا میں ایک روشنی سی بکھرتی ہوئی نظر آئی۔ سلطان نے سر اٹھا کر دیکھا اور مسکرا دیے۔ انہوں نے وزیر کو جو وقت دیا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اس نے آسمان پر آگ کا شعلہ پھینک کر اپنی موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ سلطان نے منہ سے ایک مخصوص آواز نکالی اور تھوڑی دیر کے بعد دوڑتے ہوئے گھوڑے سلطان کے آس پاس جمع ہونے لگے۔ وہ سب کے سب سلطان کے سپاہی تھے۔ سلطان نے انہیں حکم دیا کہ اس عورت کو گرفتار کر لیں۔ وہ نوجوان حسینہ رونے چلانے لگی اور معافیاں مانگنے لگی، مگر سلطان جانتے تھے کہ وہ ایک مردہ دل رکھنے والی عورت ہے جس نے اسلام کو صرف شیطان کی خاطر چھوڑ دیا، اور اس لیے اسے جادو کے زور پر وہ نعمتیں ملنے لگی جن کے ذریعے اس کا رب اسے آزمانا چاہ رہا تھا۔ وہ مشرک ہو چکی تھی اور اس سلطان کے دل میں مشرکین کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ دوستوں، روزانہ ایک نئی کہانی سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔